حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کرے۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت علیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہیں ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے۔ حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ، ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، حالات بڑے دگرگوں ہیں، پریشانی ہے۔ لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے، اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، قلت آ گئی، قحط آ گیا، بارش شدید ہے، صحابہ پریشان ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے، پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا، کوئی بات نہیں کی، جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے۔ حضرت عمر دعا کرتے اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی، اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فتسقینا، ہمیں بارش عطا فرما۔ ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور، اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے۔ اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس۔ اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی۔ حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف ہی اختلاف، شک کی شک ہے، پریشانی واضح حدیث سے موجود ہے۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں
परेशानी का शिकार हैं, क्यों लोग इस आजमाइश का शिकार हैं। कहते हैं जी वसीला नहीं देना चाहिए, सीधा सीधा नेक अमल करो। ओ मेरे भाई, मैंने कहा कि अल्लाह किसी वसीले का मोहताज, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन उसकी आदत है वो वसीले को पसंद फरमाता है। बारीक बात मुश्किल होती है, लेकिन मोटी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। कोई शख्स ऐसा है जिसे अल्लाह ने बगैर माँ बाप के वसीले के पैदा कर दिया हो, हालांकि अल्लाह पैदा करने पे कादिर हजरत आदम को किया है ना, हजरत हव्वा को, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा, लेकिन ये उसकी आदत, वो जब पैदा करता है तो माँ बाप के वसीले से पैदा करता है। फिर जब रोजी देता है तो फिर भी किसी न किसी, क्या उसने हुक्म दे दिया? रोजी कौन देता है? तो अल्लाह का ये हुक्म है कि कुंडी लगा के अंदर पंखा चला के सोए रहो, रोजी पहुंच जाएगी। कहता उठ, कुछ सबब पैदा कर, बाहर निकल, मेहनत कर, वसीला बना। जो आदमी कहता है जी मैं कपड़े सी भी खुद लेता हूँ, इस्त्री भी कर लेता हूँ, धो भी लेता हूँ, उससे सवाल ये है कि बना भी लेते हो। इसका मतलब है अल्लाह ने बंदों को बंदों का मोहताज, बंदों के लिए बंदों का वसीला अल्लाह ने रखा है। हमारी ये मोटी सी बात भी अकल में नहीं आती, मोटी सी बात भी। कहते जी नहीं डायरेक्ट, ओ खुदा के बंदे थोड़ा गौर कर, देता अल्लाह ही है और देगा भी अल्लाह ही, लेकिन जो जराए, जो वसीले, जो सबब अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, हम उस सबब का इनकार कर सकते? शिफा कौन देता है? दवाई लेने किसके पास जाते हो? आप इस तरह करें ना, चुप करके घर बैठे तस्बीह पढ़ें, या शाफी अल अमराद, या शाफी अल अमराद, ओ शिफा देने वाले, ओ शिफा देने वाले, सारा दिन की वजीफा पढ़े। शिफा कौन देगा? तो वजीफा पढ़ो चुप करके, दवाई लेने क्यों गए हो? लेकिन अल्लाह के हबीब का ही फरमान है कि बीमार हो जाओ तो दवाई भी खाओ, परहेज भी करो। ये सारे फरमान हमें बताते हैं कि वसीला लेना, वसीला देना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का तरीका है, मुबारक है। लोग इतनी सी बात को नहीं समझते, और कुरान ने वादे तौर पे कह दिया वब्तगू इलैहिल वसीला। और सूरह बकरा घर जाके खोलना, आयत नंबर 89, 80 और 9, 89 आयत पढ़ना। कुफार ने, यहूदियों ने नबी पाक की अलामतें पढ़ ली थी तौरात, ज़बूर और इंजील में। अल्लाह का कुरान कहता है वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, फरमाया जब मेरे नबी नहीं आए थे तो ये यहूदी मेरे रसूल के वसीले से अल्लाह से फतह मांगा करते थे, और जब ये रसूल का वसीला देते थे तो अल्लाह इन्हें फतह अता फरमाता था। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, और इमाम हाकिम उन्हीं शर्तों पर हदीसें बयान करते हैं जिन शर्तों पर इमाम बुखारी और मुस्लिम बयान करते हैं। इमाम हाकिम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हर चीज अल्लाह अता करता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए तो 300 साल निगाह उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा, शर्म आती है मुझसे गलती हो गई, और फिर रोते रहे 300 साल। फिर अल्लाह फरमाते फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, फिर अल्लाह ने जनाब आदम को कुछ कलिमे सिखाए जिसकी बरकत से तौबा कबूल की। वो कलिमे क्या थे? इमाम हाकिम फरमाते हैं वो कलिमे ये थे कि जनाब आदम के दिल में अल्लाह ने एक दिन बात डाली, खुद बात डाली अल्लाह ने दिल में। हजरत आदम कहने लगे ए अल्लाह, जब मैंने आंख खोली थी तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, जन्नत के हर पत्ते पर, दरख्त पर मैंने लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जनाब आदम कहने लगे ए अल्लाह, वो जो रसूल जिनका नाम तूने जगह जगह लिखा है उनके वसीले से ही मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब करीम ने फरमाया अच्छा हबीब की बात करते हो, चलो आदम फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, जा मैंने तेरी तौबा कबूल की, मैं हुई बड़ा मेहरबान, मैं हुई बड़ी तौबा कबूल करने वाला। शेख सादी फरमाया करते थे अगर तेरे बाप की तौबा, जनाब आदम की तौबा मुस्तफ़ा के वसीले से कबूल होती है, तू क्यों इनकारी हो गया है? तू क्यों इनकारी हो गया? क्यों नहीं हुजूर का वसीला मांगता? मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, लोग बड़ी ढटाई से इनकार करते हैं, बड़ी दलेरी से इनकार करते हैं। और खुदा के बंदो, ये वसीला तो बड़ा ज़रूरी है, ये वसीला तो बड़ा कीमती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये वसीला सिखाया। सहाबा इसके कायल थे। हजरत आयशा सिद्दीका के पास लोग आए, आके अर्ज किया है अम्मा जी बारिश नहीं होती, कहत पड़ गया है,
اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے, مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا, یہ مسجد ہے, مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے, ساتھ حضرت عائشہ کا اجرا ہے. پہلے حضرت عائشہ, پھر حضور کا روزہ, پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے, حضرت عائشہ کے پاس آئے. توجہ کرنا میری بات. اماں جی بارش نہیں ہوتی, کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا, کہنے لگی اس طرح کرو, حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ, وہ چھت تھوڑی سی کھول دو, چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی, حضور آرام فرماتے, سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی, ابھی کھولی تھی, اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے, حضرت عائشہ کے وسیلے پہ, روضہ رسول پہ. اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں, ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے, اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی, بڑی ضروری, اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں, شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی؟ بولے. لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں نا اس گل دا. اور میں تمہیں اگر پوچھیا نا اج دی خبر کی یہ تازی, تو تمہیں پتہ ہے, اور بھائی اس کو بھی سمجھیں, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, میری منت ہے, اس کو سمجھ لو, یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے, یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے. بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں, نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا, تو کیا کر رہا ہے؟ بتایا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا, یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا, میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا, میرے محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم, نکل جا تو لانتی ہے. جو حضرت آدم کا وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے, اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا, جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا, جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے, تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا. اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لعلی الکبائر من امتی, حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے, کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا, جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی, تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں, میرے روزے, میری زکاتیں, میرا جہاد کام آئے گا. سن, حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص, ہر جہاد میں سب سے پہلے, سب سے امیر تھے, صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے, ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیثی ہے, یہ بخاری مسلم ہے, ایک حدیثی ہے کہ چادر بنا کے لائی, چادر بنا کے لائی, بڑے اچھے کار نکالے, دروازہ رسول پہ آئی, حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی, اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے, صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے, تو صحابی تو تھے نا, صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے, یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی, پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور والا نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بریاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما اجملکا ما اکملکا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے, کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں,
फिर कहने लगे कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो। लम जाती नजीर का फी नाजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना इथे जा नहीं हो बोलन दी। जनाबे अब्दुर्रहमान हुजूर क्या बात है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुर्रहमान ले लो, दे के हुजूर चले गए। सहाबा गिरद इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर्रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर्रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे, रो पड़े। कहने लगे ओ बेलिया तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी पर ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफ़ा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहां चादर की बात हो रही है। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह, उनकी अम्मा ने ना हुजूर से बड़ा प्यार किया। हजरत अबू तालिब के घर में नबी पाक ने परवरिश पाई, उनकी वालदा हजरत अली की वालदा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। जनाब फातिमा बिनते असद हुजूर से बड़ा प्यार करती। सहाबा कहते हैं उस दिन हुजूर बड़ा रोए जिस दिन हजरत फातिमा ने मदीने में इंतकाल फरमाया। फातिमा बिनते असद जनाब अली की वालदा, फरमाते हैं जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गई तो हुजूर रोने लगे। फरमाया वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नयम ने लिखा है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी, और मैं चिट्टे रंग का सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया नहीं लगता नहीं। फरमाते ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा अली की अम्मा रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे फिर बैठे, फरमाया सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे अल्लाह अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू ज़र फरमाते किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू ज़र फरमाते जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा बीबा यारा ये रंग मुझे भी समझाएं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तो अब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफ़ा निकला। और मियाँ साहब तो तड़प उठे, कहने लगे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा। कब्र मेरी ते, चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा, ओ वेड़े मेरे वड़दा नाही, मैं पई लख वसीले पावा,
میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کسی جے درد بن کے آ جا دو، نہیں آیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جو کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو آ تو صحیح، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی شہبہ کو غسل دے لیا، کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ کہ ڈنڈا ہے عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لے۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا، گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے،
شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں, کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا, میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات, مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا, بیعت ہو گیا, آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے. تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا, کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے, کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا, فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا, 2 4 5 دفعہ حملہ کیا, فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے, اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی, اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی, میں رات کو سویا, حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا, کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی, بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا, میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے. اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں, رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا, اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے, اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں, اور ہم جو اہل ہیں, ہمارا جن کا عقیدہ ہے, جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے, وہ بھی بہانوں کا شکار ہے, بہانوں کا شکار ہے. کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اللہ والوں سے دوستی لگائے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا, تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہے وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کرنے لگا ہوں, اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بال آجا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دو, واقعہ سنایا ہے نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے. تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے, اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا, ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟
یہاں جو 5 سال حکومت کر رہتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا. دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے. نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کھا رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے. پھر رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے. آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، روز دلیلیں مانگ نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ جائے گی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں؟ اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی گابن تھی.
اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا؟ لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا، انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے اور جب ان کا زلزلہ آنا تھا، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے؟ حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں، منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا، کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے۔ اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرگے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے، جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدارا تو میں کہہ رہا ہوں ناقۃ اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا؟ داتا صاحب ساری زندگی کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا
کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام، وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں۔ قوم لوط پر عذاب آیا، صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا۔ تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی، مینو کوئی اصلی لائی، اور نہ لائیں جڑی لوکاں نو لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا۔ شدید گرمی ہوئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا۔ یہ کہ کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی۔ اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔
جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی، یہ کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا. اللہ کریے قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دی. بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے. پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار ہے، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت پہ ہوتی. میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ. کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم کون ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی. غلطی کی سزا. ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا. کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا کہ نمٹ نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو اسٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا. تو غلطی نوجوان کی نکلی، نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی. اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل کیوں بلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے.
فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جا۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔